السلام علیکم دوستو، آج ہم ہندوستان کے مقدس مشہور ترین شخصیت حضرت ملک ریحان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عمرہ فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں۔ ہندوستان ایک مقدس سرزمین ہے۔ اس ملک میں صوفی، پیر، ولی اللہ بہت آئے ہیں۔ اس ملک کی رہنمائی کی ہے۔ یہاں کے سماج کو ذات پات کی دیواروں سے نکال کر اسے انسانیت کے حق میں بہتر، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے ذہنوں کی تربیت کی ہے۔ اسلام تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی مذہب ہے، اور ہم حضرت ملک ریحان میراں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیدائش سے لے کر تمام زندگی تک سبھی کار خیر، بچپن، تعلیم، ماں باپ کے فرائض، اپنے وطن سے وفاداری، تعلیمی، سماجی، سیاسی، مذہبی، مالی، اخلاقی وغیرہ ہر اعتبار سے آپ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عرب کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ کا پیغام لائے۔ انسانی معاشرہ سکھی رہے، یہی آپ کا منشا تھا، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے، اور اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سونپتے ہوئے فرمایا کہ یہ احکامات سارے عالم تک پہنچاؤ۔ یہ کام اسی طرح بڑھتا گیا۔ اسی کام کے سلسلے میں، یعنی دین اسلام کا پیغام لے کر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی، اور حضرت ملک ریحان بابا رحمۃ اللہ علیہ وشال گڑھ، حضرت سراج الدین دادا جنید رحمۃ اللہ علیہ کرچی، اور حضرت ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کرچی شریف تشریف لائے، اور بہت سارے اولیاء کرام بشارت کے مطابق ہندوستان تشریف لائے۔ 750 ہجری میں ملک بابا ریحان سے ہندوستان تشریف لائے، اسی لیے انہیں ملک ریحان بابا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ملک انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا لقب ہے۔ آپ کے گاؤں کا نام ریحان ہے۔ ریحان یہ گاؤں مکہ کے قریب موجود ہے۔ خلیجی آپ کے قبیلے کا نام ہے۔ میراں صاحب یہ حضرت ملک ریحان کے بھانجے ہیں۔ یہ ماموں بھانجے تھے۔ انہیں ملک ریحان میراں صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ماموں بھانجے دونوں ہندوستان آنے کے بعد بابا کے ساتھ 40 مرید اور 2 خدمتگار خادم ہندوستان میں بن گئے۔ پھر انہیں ہندوستان کے جنوبی علاقے کے کوکن جیسے دور دراز علاقے میں جانے کا اشارہ ہوا، اور اسی مطابق بابا اور ان کے بھانجے میراں صاحب کوکن کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں دیوڑا لگتا ہے، وہاں رکے، جہاں آج بھی آپ کا چلہ مبارک موجود ہے۔ اور وشال گڑھ گاؤں میں ایک بھوپال نام کا ایک جادوگر تھا، جو اپنے جادو سے اطراف کے گاؤں والوں کو تنگ کیا کرتا تھا، خاص کر حسین عورتوں کو مکی، بلی یا کتا بنا کر ان کے گھروں سے نکال کر اپنے مکان لاتا، اور پھر انہیں پہلے جیسا حسین عورت بنا کر اپنے پاس رکھا کرتا۔ یوں اس کے پاس کل 52 عورتیں تھیں۔ حضرت ملک ریحان میراں صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ وشال گڑھ میں قیام پذیر تھے۔ اسی روز جادوگر بھوپال نے اپنے سگے بھائی کو بہن کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا۔ بابا نے یہ شادی کرنے سے منع کر دیا، مگر جادوگر بھوپال نے اپنے ناپاک جادو کے زور پر بابا کا حکم نہیں مانا، اور اس نے شادی کی بارات بڑے دھوم دھام سے نکالی۔
اور بابا کا نماز کا وقت ہوا تھا۔ وضو کے لیے پانی کی تلاش کی، مگر پانی اس پہاڑی جنگل میں کہیں نظر نہیں آیا۔ تب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وشال گڑھ قلعے کی طرف چلے۔ وہاں بھی پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ بابا نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ اتنے میں گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر پٹخ مارا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ پھر بابا نے وضو کیا۔ وہ آج بھی نشانات موجود ہیں۔ اس جگہ کو گھوڑے کے ٹاپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بابا نماز کو ٹہرنے لگے۔ تب تک وہ بھوپال جادوگر اپنے بھائی کی بارات بجاتے ہوئے ہاتھی، اونٹ، گھوڑے کے ساتھ لا رہا تھا۔ بابا نے جادوگر سے بجانا بند کرنے کو کہا، مگر اس نے بجانا بند نہیں کیا، الٹا زوروں سے بجانا شروع کیا۔ بابا ویسے ہی نماز ادا کرتے رہے، اور جیسے ہی حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، تب اپنے کلمے کی انگلی بارات کی طرف اٹھا کر اشارہ کرتے ہی وہ بارات، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا اور جہیز کا سارا سامان پتھر ہو گئے اور جادوگر بھسم ہو گیا۔ اس کے بعد بابا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نماز ادا کی۔ وہ جگہ کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس جگہ کو بھی چلہ مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا نے وشال گڑھ پر اپنا قیام شروع کیا۔ پھر بابا کا قصہ ہر گاؤں میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ وہاں پر انہیں دور دراز سے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، ان کی دعا لیتے تھے، ان سے دعا کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ شروع میں کھوکھلا بائی نے اپنی کیفیت بابا کو بتائی، اور اس نے بابا سے عاجزانہ گزارش کی کہ بابا، آپ کی نظر کرم مجھ پر ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ مجھے خدمت کا موقع ملے۔ اس پر بابا نے کھوکھلا بائی کو فرمایا، جا، تیرا مقام نیچے ہے۔ جو اپنی منت مانگنے کے لیے میرے در پر آئے گا اور اولاد لے کر آئے گا، وہ تجھے پہلا ناریل دے گا۔ اسی مطابق آج بھی کھوکھلا بائی کے ناریل کا مان ہے۔ بابا کے ساتھ ان کے 40 مرید اور 2 خدمت گار خادم بھی تھے، جن کے مزار آج بھی یہاں موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے عادل بادشاہ کے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ تب عادل شاہ نے بہت کوشش کی، وہ ناکامیاب رہا۔ بڑے بڑے ویدوں اور بڑے بڑے حکیموں کو بتایا، مگر پھر بھی کوئی کام نہ بنا۔ پھر عادل شاہ نے اپنے کسی سیناپتی سے سنا تھا کہ وشال گڑھ پر ایک بابا رہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس نے اپنے والد بادشاہ کو بابا کے دربار میں لایا، بابا کو پورا حال بتایا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ اسی کرشمے کو دیکھ کر اس جگہ کو کھیلنا گڑھ کے بجائے وشال گڑھ بابا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آپ کی شان مقدس میں ایک شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، یا ملک ریحان بابا تمہاری نظر کرم کا فیض ملے۔ السلام علیکم۔